السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مفسادی اسلامک یوٹیوب چینل۔ فارسی تراکیب کا سلسلہ جاری ہے۔ حروف جارہ میں جو تسہیل الناو میں موجود 20 تراکیب ہیں ان کو ہم نے کہہ دیا ایک مرتبہ۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 21 سے لے کر 35 تک جو تراکیب مکمل ہیں فارسی میں حروف جارہ کی باس میں، یہ آج ہم انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ 21 نمبر ترکیب ہے سرورک بالدنیا غرور۔ سرور مبتداس مرفوع بالضمہ لفظاً، پھر یہ مصدر ہے تو اس وجہ سے کہیں گے مصدر یعمل عمل فعلہ مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ مجرور محلا و مرفوع معنی بنابر فاعلیت۔ با جار الدنیا مجرور بالکسرہ تقدیراً و منصوب محلا مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق بسرور و شبہ فعل است۔ غرور خبر اس مرفوع بالضمہ لفظاً۔ یہ ترکیب مکمل ہو چکی ہے۔ نمبر 22 میں ترکیب ہے زیارت الضعفاء من التواضع۔ زیارت مبتداست مرفوع بالضمہ لفظاً مصدر یعمل عمل فعلہ مضاف الضعفاء مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظاً و منصوب معنی بنابر مفعولیت۔ من التواضع ظرف مستقر خبر است مرفوع محلا بعض من جار التواضع مجرور بالکسرہ لفظاً و منصوب محلا مفعول بھی غیر صریح بعض مجرور متعلق با ثبتت و یا کہ ثابتتن فعل مقدرس بنابر اختلاف مذہبین۔ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے، اس لیے اس کو الاخری ہم کہہ دیں گے، یعنی ثبتت صیغہ فعل ماضی معلوم ضمیر و مستتر فاعل مرفوع محلا، اور اسی طریقے سے ثابتتن صیغہ اسم فاعل وغیرہ۔ اگلا ہے رأیت طلبۃ العلم خلا زید۔ رأیت صیغہ فعل ماضی معلوم، تو ضمیر بارز فاعلش مرفوع محلا، طلبہ مفعول بہ است منصوب بالفتح لفظاً مستثنی منہ، مضاف العلم مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظاً، خلا استثنائیہ زائدہ جار، زید مستثناء مجرور بالکسرہ لفظاً، جار مجرور مستغنی از متعلق است۔ جہاں زائدہ جار ہو تو مستغنی از متعلق ہوتے ہیں۔ یہ ترکیب مکمل ہو گئی۔ نمبر 24 پہ ترکیب ہے ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ۔ ما نافیہ غیر عاملہ، رأیت صیغہ فعل ماضی معلوم، تو ضمیر واحد متکلم بارز فاعلش مرفوع محلا، ہو ضمیر واحد مذکر غائب مفعول بہ است منصوب محلا راجع بسوء مذکور ما قبل، مذ جار یوم مجرور بالکسرہ لفظاً و منصوب محلا مفعول بہ غیر صریح جار مجرور متعلق برأیت فعل است، بعض یوم مضاف الجمعۃ مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظاً۔ 24 بھی مکمل ہو گئی۔ اگلی ترکیب ہے ہمارے پاس نمبر 25 پہ فضلنا بعضهم علی بعض۔ فضلنا صیغہ فعل ماضی معلوم، نا ضمیر متکلم مال غیر بارز فاعلش مرفوع محلا، بعض مفعول بہ است منصوب بالفتح لفظاً، مضاف ہم ضمیر مضاف الیہ است مجرور ہم ضمیر جمع مذکر غائبین مضاف الیہ مجرور محلا، جار علی جار بعض مجرور بالکسرہ لفظاً و منصوب محلا مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق بفضلنا فعل است۔ نمبر 26 ہے لہو ما فی السماوات۔ لہو ظرف مستقر خبر مقدم است مرفوع محلا بعض لام جار ہو ضمیر واحد مذکر غائب مجرور و منصوب محلا مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق بثبتہ و یا کہ ثابتن فعل مقدر است بنابر اختلاف مذہبین الی آخرہ۔ بعض ما موصولہ یا موصوفہ بما صلہ یا صفت خیش مبتدا است، مبتدا مؤخر است مرفوع محلا، بعض ما موصولہ یا موصوفہ فی السماوات ظرف مستقر صلہ یا صفت است، بعض فی جار السماوات مجرور بالکسرہ لفظاً و منصوب محلا مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق بثبتہ و یا کہ ثابت مقدر است۔ یہاں پر بنابر اختلاف مذہبین نہیں کہیں گے، اس وجہ سے
کہ ثبت الگ بطور صلہ اور ثابت بطور صفت الگ سے، یہ چونکہ ان کی ترکیب میں ایک کا متعلق فعل ہے اور ایک کا متعلق اسم ہے، اس وجہ سے میں بنا بر اختلاف مذہبین کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ثبت صیغہ فعل ماضی معلوم، ضمیر ضرور مستتر فاعل مرفوع محلا راجع بسوء اسم موصول، و یا کہ ثابت صیغہ اسم فاعل تکیہ گرفتہ بر موصوف خود یا ملامل فعلی ضمیر ضرور مستتر فاعل مرفوع محلا راجع بسوء موصوف۔ تو ایک کو راجع بسوء موصول کہا ہے، دوسرے کو راجع بسوء موصوف اسی وجہ سے کہا ہے۔ جی نمبر 27 پہ ہمارے پاس ترکیب ہے ہلاک المرء من العجب۔ ہلاک مبتداست مرفوع بالضمہ لفظاً مصدر یعمل عمل فعلہ مضاف المرء مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظاً و مرفوع معنی بنا بر فاعلیت فی العجب ظرف مستقر خبروس مرفوع محلاً بعض فی جار العجب مجرور بالکسرہ لفظاً و منصوب محلاً مفعول بھی غیر صریح منصوب معنی بلکہ کہہ دیں منصوب محلاً مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق با ثبت و یا کے ثابت فعل مقدرس بنا بر اختلاف مذہبین الی آخرہ۔ نمبر 28 پہ ہے نور المومن من قیام اللیل۔ نور مبتداس مرفوع بالضمہ لفظاً مضاف المومن مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظاً من قیام اللیل ظرف مستقر خبروس مرفوع محلاً بعض من جار قیام مجرور بالکسرہ لفظاً و منصوب محلاً مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق بثبت و یا کہ ثابت فعل مقدرس بنا پر اختلاف مذہبین الی آخرہ بعض قیام مضاف اللیل مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظاً۔ نمبر 29 پہ ہے لہم فیہا ازواج مطہرۃ۔ لہم ظرف مستقر خبر مقدم است مرفوع محلاً بعض لام جار ہم ضمیر جمع مذکر غائبین مجرور و منصوب محلاً مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق بثبت و یا کہ ثابت فعل مقدر است بنا بر اختلاف مذہبین الی آخرہ۔ فی جار اور ہا ضمیر واحد مؤنث غائبہ مجرور و منصوب محلاً مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق با ظرف، یعنی جار مجرور متعلق ہو جائیں گے یہ ظرف کے، یہ جو لہم جو ظرف ہے اس کے متعلق ہوں گے، فی ہا والے جو جار مجرور ہیں متعلق بظرف ہو جائیں گے۔ ازواج مبتدا مؤخرس مرفوع بالضمہ لفظاً موصوف مطہرۃ صفتوس مرفوع بالضمہ لفظاً بعض مطہرہ صیغہ اسم مفعول تکیہ گرفتہ بر موصوف خود یعمل عمل فعلی ضمیر ضرور مستتر نائب فاعلش مرفوع محلاً راجع بسوء موصوف۔ نمبر 30 پہ ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہدی صیغہ فعل مضارع معلوم مرفوع بالضمہ تقدیراً ضمیر ضرور مستتر فاعلش مرفوع محلاً من یشاء میں من موصولہ بما صلہ یا صفت خیش مفعول بہ است منصوب محلاً بعض من موصولہ یشاء صلہ جملہ صلہ الی آخرہ۔ بعض یشاء صیغہ فعل مضارع معلوم مرفوع بالضمہ لفظاً ضمیر ضرور مستتر فاعلش مرفوع محلاً راجع بسوء اسم موصول الی جار صراط مجرور و منصوب محل صراط مجرور بالکسرہ لفظاً و منصوب محلاً مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق بیہدی فعل است۔ بعض صراط موصوف مستقیم صفتوز، بعض مستقیم صیغہ اسم فاعل تکیہ گرفتہ بر موصوف خود یعمل عمل فعلی ضمیر ضرور مستتر فاعلش مرفوع محلاً راجع بسوء موصوف موصوف کی طرف راجع ہوگا۔ نمبر 31 ہے الی اللہ ترجع الامور۔ الی جار لفظ اللہ مجرور و منصوب مجرور بالکسرہ لفظاً و منصوب محلاً مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق بترجع فعل مؤخر است۔ ترجع صیغہ فعل مضارع مجہول مرفوع بالضمہ لفظاً الامور نائب فاعل است مرفوع بالضمہ لفظاً، یہاں مکمل ہو جاتی ہے۔ نمبر 32 پہ لا تدخل بیتا حتی تستاذن۔ لا نہیہ جازمہ جازمۃ المستقبل تدخل صیغہ فعل مضارع معلوم منہی مجزوم بحذف حرکت ضمیر ضرور مستتر فاعلش مرفوع محلاً بیتا مفعول بہ است منصوب بالفتح لفظاً حتی جارہ تستاذن بتقدیر ان بتاویل مصدر مجرور و منصوب محلاً مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق بلا تدخل فعل است۔ بعض ان مصدریہ ناصبہ ناصبۃ المستقبل تستاذن صیغہ فعل مضارع معلوم منصوب بالفتح لفظاً
ضمیر در مستتر فاعلش مرفوع محلا. اس طرح یہ پوری ترکیب ہو جائے گی. اسی طرح کی ترکیب آگے آ رہی ہے نمبر 33 پہ. لا تصلی حتی تتوضا، لا نہیہ جازمہ جازمۃ المستقبل، تصلی سیغہ فعل مضارع معلوم مجزوم بحذف حرف علت ضمیر در مستتر فاعلش مرفوع محلا. بحذف حرف علت کہیں گے چونکہ ناقص ہے یہ. فاعلش مرفوع محلا. حتی جار تتوضا جملہ بتقدیر ان بتاویل مصدر مجرور و منصوب محلا. مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق بلا تصلی فعل است. بعد ان مصدریہ ناصبہ ناصبۃ المستقبل اور تتوضا صیغہ فعل مضارع معلوم منصوب بالفتح لفظاً ضمیر در مستتر یعنی کہ ضمیر در مستتر فاعلش مرفوع محلا. یہ مکمل ہو جائے گی نمبر 33 پہ. نمبر 34 ہے رب عالم لقیت. رب جار زائدہ عالم مفعول بھی مقدم است مجرور بالکسرہ لفظاً جار مجرور مستغنی از متعلق است. لقیت صیغہ فعل ماضی معلوم تو ضمیر بارز فاعلش مرفوع محلا. اس کی یہ ترکیب مختصر سی ہے. نمبر 34 پہ آخری ترکیب، نمبر 35 پہ آخری ترکیب ہے العاقبۃ للمتقین. العاقبۃ مبتدا است مرفوع بالضمہ لفظاً، للمتقین ظرف مستقر خبر اس مرفوع محلا. بعض لام جار المتقین مجرور بالیاء لفظاً و منصوب محلا. مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق بثبتت و یا کہ ثابتۃ فعل مقدرس بنا بر اختلاف مذہبین. ثبتت صیغہ فعل ماضی معلوم ضمیر در مستتر فاعلش مرفوع محلا راجع بسوء مبتدا و یا کہ ثابتۃ صیغہ اسم فاعل تکیہ گرفتہ بر مبتدا خود یا ملعمل فعلی ضمیر در مستتر فاعلش مرفوع محلا راجع بسوء مبتدا. بعض متقین صیغہ اسم فاعل تکیہ گرفتہ بر مبتدا خود یا ملعمل فعلی ضمیر در مستتر فاعلش مرفوع محلا راجع بسوء مبتدا. اس طریقے سے الحمدللہ یہ ترکیبیں حروف جارہ کی اب مکمل ہو چکی ہیں ہمارے پاس. اور اس کے بعد اب جو